کیوں؟ اس لیے کہ شیطان خلل ڈالتا ہے، بات کو اصل طریقے سے سمجھنے نہیں دینا چاہتا. اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے ہیں اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں. جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے، جیسے پہلے پارے میں آپ نے پڑھا کہ ایک بازوقت ایک حکم آتا، پھر کچھ عرصے کے بعد اسے ہٹا کر اس سے اگلا اسٹیپ دے دیا جاتا، اور اللہ بھی ایسا جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو. اصل بات یہ ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو، یعنی جب قرآن ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو اس کو بھی مذاق میں ٹال دیتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں. ان سے کہو کہ اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ، تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں فلاح اور سعادت کی خوشخبری دے. ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے. اہل عرب کا اشارہ تھا ایک رومی غلام کی طرف کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ غلام جو ہے وہ چپکے چپکے کتاب لکھوا دیتا ہے. ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان عجمی ہے، عربی ہے ہی نہیں، اور یہ صاف عربی زبان ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. جھوٹی باتیں نبی نہیں گھڑتا، بلکہ جھوٹ وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہی در حقیقت جھوٹے ہیں. جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، وہ اگر مجبور ہو گیا ہو اور دل اس کا مطمئن ہو تو تب خیر، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے، اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی کفران نعمت کریں یا اس کی نعمت کا انکار کریں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے. یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں. ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہیں گے. بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، خدا کی راہ میں سختیاں جھیلی اور صبر سے کام لیا. ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور الرحیم ہے. ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جب کہ ہر شخص اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں ہوگا، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، اور کسی چیز پر ذرہ اور کسی پر بھی ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا. اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، مکہ کی. وہ امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق بھی پہنچ رہا تھا حرم کی وجہ سے، کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا، بت پرستی شروع کر دی. تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پہ چھا گئیں. ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا، مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. آخر کار عذاب نے ان کو آ گھیرا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے. بس اے لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ، اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو جو اس نے تمہارے لیے پیدا کیا. اور اگر تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہو، اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. البتہ بھوک سے مجبور ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کو مرتکب، تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھا کرو. جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز صلاح نہیں پایا کرتے. دنیا کا عیش چند روزہ ہے، آخرکار ان کے لیے دردناک سزا ہے. تو بات یہ ہے، خلاصہ یہ ہے، اس آیت سے پتہ ہی چلتا ہے کہ کسی کو بھی اللہ کا قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں. کوئی بھی شخص اگر اس کی زندگی میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ خدا کو بلیم نہ کرے،
وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے۔ البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی تو یقیناً توبہ اور اصلاح کے بعد تیرا رب غفور الرحیم ہے۔ تو مطلب اس کا کیا ہے کہ انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن غلطی کے بعد اگر وہ اپنی غلطی مان جاتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے غلطی کی ہی نہ ہو۔ تو اگر کسی سے جہالت میں ایسی باتیں ہو چکی کہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام کسی کو حلال قرار دیا یا اللہ کے دین میں کسی قسم کی تبدیلی کی کوشش کی، تو بات یہ ہے کہ اگر ناسمجھی میں کچھ ایسا ہو گیا ہو تو انسان توبہ کر لے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ اب آخر میں ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی جا رہی ہے کہ دیکھو جنہوں نے یہ علاقہ آ کے بسایا تھا وہ کون تھے، ان کا کیا طرز عمل تھا، انہوں نے تمہیں کس چیز کی تعلیم دی، وہ کیا کر کے گئے اور تم کیا کر رہے ہو۔ وہ تو یکسو تھے، اللہ کے فرما بردار تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے، شرک نہ کرتے تھے۔ اور کیا خوبیاں تھی ان میں، شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار۔ اس صورت میں ابراہیم علیہ السلام کی یہ اضافی خصوصیت بیان ہوئی صورت کی مناسبت سے۔ جیسے ہوتا نا کہ کسی کوئی خاص فنکشن ہوتا ہے تو ایک ہی رنگ کے سب کپڑے پہنے ہوتے، تو بات ہوتا ہے ایک خاص صورت ہوتی ہے اس کا ایک ہی رنگ ہوتا ہے، اور اس میں جتنی آیات آ رہی تھی جو نیم سے آ رہی تھی ان کا باہم زبردست کنیکشن ہوتا ہے۔ تو اس پوری صورت میں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر کیا اور پھر شکر کا درس دیا کہ شکر گزار بنو، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی بات کی تو ان کو بھی شکر گزار بتایا کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر بہت شکر کرتے تھے۔ اجتباہ وہداہ، اللہ نے اس کو چن لیا اور ہدایت دی، رہنمائی کی، الی صراط مستقیم، سیدھے رستے کی طرف۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، ہم نے اس کو دنیا میں بھی بھلائی دی تھی۔ آج آپ دیکھیں ہزاروں سال بعد بھی ان کا نام باقی ہے، اور نہ صرف یہ وہ خود بلکہ ان کی اولاد اور ان کی اولاد سے چلی ہوئی نسلیں بھی دنیا میں زندہ ہیں۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے نا کہ جو بھی نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اچھی زندگی بسر کرائیں گے، دنیا میں بھی سچی ناموری عطا کریں گے۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور آخرت میں بھی اس کا شمار صالحین میں سے ہوگا۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ بار بار اللہ تعالیٰ تردید کر رہے ہیں کہ تمہارے پاس شرک کی کوئی بھی دلیل نہیں۔ رہا سب تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، یعنی یہ پیغام دوسروں کو بھی پہنچاؤ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے، اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے۔ تو یہ احسان ہوگا ایک طرح سے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صبر سے کام کیے جاؤ، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ صبر کی توفیق اللہ ہی دے تو صبر ہوتا ہے۔ ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَقُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور ان کی چال بازیوں پر تنگ دل نہ ہو، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، جو تقوی سے کام لیتے ہیں، والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو احسان پر عمل کرتے ہیں۔ تو پھر آپ دیکھیے کہ کی ورڈز کون سے ہیں سورت کے اندر؟ شکر، صبر، احسان، تقوی۔
اور آپ دیکھیے کہ یہ جو کہا گیا نا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو تقویٰ کرے، اپنے اندر کی نگرانی کرے اور وہ جو احسان کرے. اس سلسلے میں کسی نے اپنا تجربہ لکھا، آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. اس سال کے دورہ قرآن میں آپ نے تفسیر میں سمجھاتے ہوئے اللہ کی راہ میں مال دینے کی بات کی، اور آپ نے کہا کہ اللہ کی خاطر دیا جائے اور قرض بھی دیا جائے تو اس طرح کہ جسے دیا جا رہا ہو اس کی بھی عزت رہ جائے، یعنی اسے یاد دلا کر اس پر احسان جتایا نہ جائے. یعنی کسی پر احسان کیا تو جائے لیکن جتایا نہ جائے.